السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں، ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیا کریں۔ آج ہم بات کریں گے قبض کے حوالہ سے نرم پاخانے والی قبض۔ پہلے ہم بات کر چکے ہیں ویڈیو میں سخت پاخانے والی جو قبض ہوتی ہے۔ آج نرم پاخانہ جن افراد کو ہوتا ہے، پیشنٹ کو ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی بھی جو حاجت ہوتی ہے، پیٹ کھل کے صاف نہیں ہوتا، ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آگے کوئی جو پاخانہ خارج ہونے والی جگہ ہے وہاں پہ رکاوٹ ہے، جگہ سکڑ گئی ہے، یا آگے کوئی اس قسم کی گلٹی فیل ہوتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ پاخانہ بھی نرم ہے لیکن پھر بھی زور لگاتے ہیں، بار بار واش روم جاتے ہیں، حاجت بنی رہتی ہے، رک رک کے پاخانہ خارج ہوتا ہے، بالکل یعنی کہ باریک دھار میں اخراج ہوتا ہے۔ تو دن میں 4-5 بار بھی جاتے ہیں پیشنٹ جو علامات دیتے ہیں۔ یہ تکلیفات ان کو یعنی کہ مسلسل رہتی ہیں۔ اگر کوئی ساتھ اس کو پیشنٹ بواسیر کا پیشنٹ ہے تو اس کو جلن درد کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن اصل قبض کا جو ہے وہ یہ ہے کہ قبض نرم پاخانے والا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر فسٹولا کا پیشنٹ ہوتا ہے، جو مقد کے ساتھ ایک زخم دانہ سا بن جاتا ہے۔ ان کے پاخانے نرم ہوتے ہیں اور جو ان کا اخراج ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور ان کو تکلیفات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، پیٹ کھل کے صاف نہ ہونا، تو یہ ان کو تکلیفات رہتی ہیں۔ لیکن یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کو پہلے بادی بواسیر ہوتی ہے، وہ بادی بواسیر ہوتی ہے اور ساتھ سخت پاخانہ اخراج ہوتا ہے، اور وہ غلطی سے یہ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، اسبغول چھلکا مسلسل۔ اس کو ہم ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں نا جیسے ہم صبح دوپہر شام ایک کھانا کھاتے ہیں اسپیشل، اس کے لسٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں اس اسبغول چھلکے کو، دیں کو استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کو معدے اور آنتوں میں فائدہ دیتا ہے اگاہ بگاہ استعمال کرے تو۔ اگر ریگولر استعمال کر رہا ہے، صبح شام کر رہا ہے، اور 10-20 سال سے کر رہا ہے، 6 مہینے سے کر رہا ہے، پہلے تو وہ پیشنٹ ہوتا ہے بادی بواسیر کا، لیکن یہ چھلکا اسبغول مسلسل استعمال کرنے کے بعد وہ فسٹولا کا مریض بن جاتا ہے، اور جو فسٹولا کا مریض ہوتا ہے یہ قبض والے پیشنٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہ بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو نرم پاخانہ جو ہے اس کے لیے بہترین میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، جو انشاءاللہ علامات کے مطابق فائدہ دیتی ہیں۔ میازمیٹک میڈیسن بھی ہوتی ہیں، مزاجی میڈیسن ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ بھی فائدہ دیتی ہیں۔ نرم پاخانہ کچھ اس طرح کا کنڈیشن پیشنٹ کو ہوتی ہے کہ کبھی موشن لگ جاتے ہیں اور کبھی سخت پاخانہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بھی علامت پائی جاتی ہے تیسری پیشنٹ میں۔ ایک تو ہے نا نرم پاخانے کے ساتھ ہی وہ چل رہا ہے، ایک ہے وہ یعنی کہ سخت پاخانے کے ساتھ۔ ایک ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو اس کو کبھی پیچس لگ جاتے ہیں، کبھی وہ موشن ہو جاتے ہیں، کبھی سخت پاخانہ ہو جاتا ہے، وہ قبض والی کھاتا ہے تو موشن شروع ہو جاتے ہیں، موشن والی میڈیسن لیتا ہے تو قبض ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے لیے بھی یہ جو میڈیسن ہے انشاءاللہ فائدہ دے گی ایسے پیشنٹ کو بھی۔ بہت جو ہے یہ افیکٹو میڈیسن ہے نرم پاخانے والے مریض کے لیے۔ ایلومینا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا لیس دار جلی نما پاخانہ اخراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنتوں کے لیے یہ بھی میڈیسن بہت بہترین میڈیسن ہے، اور اس کے ساتھ اینٹم کروڑ بھی بہترین میڈیسن کام کرتی ہے، اور ساتھ سلیشیا بھی بہترین کام کرتی ہے۔ لیکن جو زیادہ میڈیسن ہے ایلومینا اور اینٹم کروڑ یہ بہترین کام کرتی ہیں۔ اگر علامات سامنے آئے سلیشیا کی تو پھر ساتھ سلیشیا بھی استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آسانیاں پیدا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔